الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، دو ہستیاں ایسی ہیں جو صاحبان منصب ہیں مگر انہوں نے منصب کا اظہار نہیں کیا۔ جو صاحبان منصب ہیں مگر ان کے منصب کا اظہار نہیں کیا گیا۔ وہ کسی ڈیوٹی پر تھے مگر وردی پہن کے نہیں رہتے تھے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں اس بات کو کیسے ان جوانوں کے سامنے روشن کروں کہ صاحبان منصب تھے مگر انہوں نے اپنے منصب کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اپنا کام کرتے رہے مگر کسی کو پتا نہیں چلا یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی، ایک کو اللہ نے مکے میں رکھا اور ایک کو اللہ نے مدینے میں رکھا۔ سرکار کے دو ہی وطن تھے نا، اسی لیے شریعت میں ہر شخص اپنے دو وطن بنا سکتا ہے، جہاں نماز پوری پڑھے، جہاں روزہ رکھے، چاہے ایک دن کے لیے جائے۔ ہر شخص اپنے دو وطنوں سے زیادہ تیسرا وطن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کا نہیں تھا تیسرا۔ نبی کے دو ہی وطن تھے، یا مکہ یا مدینہ۔ مکے میں سرکار نے جو زندگی گزاری تو کوئی ہو جو صاحب منصب ہو اور منصب اس کا یہ ہو کہ نبی کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی کی حفاظت پر مامور ایک صاحب منصب ہے جس نے وردی نہیں پہنی اور نبی کی حفاظت کرتا رہا، اور مدینے میں ایک صاحب منصب ہے جس نے اظہار نہیں کیا کہ میں کون ہوں مگر کام وہی کرتا رہا جو مکے والا کر رہا تھا۔ مکے میں ابو طالب، مدینے میں فاطمہ زہرا۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نبی کی حفاظت کا کام کیا ہے، ہر شخص سے اور ہر گزن سے انہیں بچایا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ذرا غور فرمائیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کو تکلیف پہنچائی گئی اور غدیر کے میدان میں بھی تکلیف پہنچائی گئی، مگر غدیر میں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو تمہیں تکلیف پہنچائے گا اس کا سامنا میرے ساتھ ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ غدیر میں خود اللہ بچانے آیا ہے اور مکے میں دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کو بھیجا ہے۔ جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہے تم اس کا کلمہ ڈھونڈتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ دو ہستیاں ایسی جو سرکار کی خدمت میں مصروف ہیں۔ میں نے دعوت ذوالعشیرہ کا نام لے دیا، زبان پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور جملہ یہ ہے اور پیغام یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ ابو طالب کے گھر، جن کے بارے میں تم کلمے کی بات کرتے ہو۔ اسلام کا اور لفظ بہتر کرتا ہوں، توحید کا پہلا اجلاس، توحید کا پہلا اجلاس خانہ کعبہ میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوا؟ چلیں یہ میں بچوں سے پوچھتا ہوں، توحید کا پہلا اجلاس خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگے خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے۔ پھر کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر ہوا۔ بھائی توجہ تو کریں، میں کیا کر رہا ہوں؟ خانہ کعبہ میں اسلام کا پہلا اجلاس نہیں ہوا، توحید کا پہلا جلسہ خانہ کعبہ میں نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں بت رکھے تھے۔ بتوں کے ساتھ توحید کی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر ہوا۔ جس کے گھر میں بت ہی نہیں تھا وہ اس کے کلمے میں بات کر رہے ہیں جن کے گھروں میں بت تھے۔ بھائی صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ خفا تو نہیں ہو رہا ہے آپ میری بات؟ اب میرا دل کر رہا ہے، میں نے اس مجلس کی تیاری کرتے ہوئے مجھے ایک قول ملا حضرت ابوبکر کا۔ حضرت ابوبکر فرماتے، توجہ چاہوں گا، جی جی جی، میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، شیعہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر کا ایک قول فرماتے، ان ابا طالب ما مات حتی قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
فرماتے ہیں کہ ابو طالب دنیا سے نہیں گئے مگر گئے یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر لی نا. یہ واقعہ یہ قول ایک اہل سنت کتاب میں ہے اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے. اور اہل سنت کی کتاب ہے ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ مصر کے معتزلی عالم دین. جی معتزلی عالم دین مصر کے رہنے والے 20 جلدوں میں انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. اور پہلی جلد میں یہ ضرور لکھا ہے, یہ تاکید سے لکھا ہے کہ میں سنی ہوں. انہوں نے اپنی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ میں اہل سنت ہوں اور میں علی مولا کے کلام کی تفسیر کر رہا ہوں. 20 جلدوں میں تفسیر مولا کے کلام کی اور اس میں انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے. اب یہاں میں ایک اور قول, جب میں نے قول سنا دیا تو ایک قول اور سناؤں گا, اور وہ قول ہے امام زین العابدین علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی توجہات بھرپور ہیں. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں قد نہا اللہ ان یقر مومنۃ مع کافر. جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کسی مومنہ کو کہ وہ کافر کے ساتھ زندگی گزارے. بھائی مولا سجاد کا قول سنانے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے کسی مومنہ کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کافر کے ساتھ زندگی گزارے, یعنی زوجہ بن کے زندگی گزارے. شوہر کافر ہو اور زوجہ مومنہ ہو, یہ اللہ نے منع کر دیا. خبردار علیحدہ ہو جاؤ, خبردار طلاق لے لو, خبردار دوری کرو, اور طلاق لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ میرا شوہر مسلمان نہیں ہے, شادی ہو گئی بعد میں معلوم ہو یہ مسلمان ہی نہیں ہے, تو خود بخود طلاق ہے, علیحدہ ہو جاؤ. ساتھ رہنے کی اللہ نے کیا منع نہیں کیا؟ اللہ نے کہ کسی مومنہ کو منع نہیں کیا کہ وہ کافر کے ساتھ نہ رہے. ولا شک احد, اور کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے کہ ان فاطمہ بنت اسد من المؤمنات الصادقات, اور کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے. حضرت امام سجاد فرما رہے ہیں کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد مومنائے صادقہ تھی. فاطمہ بنت اسد من المؤمنات الصادقات وانها لم تدل تحت ابی طالب حتی مات ابو طالب. اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک دن بھی ابو طالب سے دور نہیں رہی. مولا سجاد کا استدلال دیکھیے. مولا سجاد کو تکلیف ہوئی ہے کسی نے جب یہ بات کی کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر جب اس نے منفی بات کی, اور جب اس نے منفی بات کی تو امام سجاد نے یہ قول ارشاد فرمایا, تم نے توجہ, تم نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جب تک زندہ رہیں ابو طالب کے ساتھ رہیں. اب اس کے بعد والا جملہ امام سجاد کو سنیں. فرماتے ہیں یطعنون علی ابی طالب اور رسول اللہ, تم اتنا بتاؤ کہ تم رسول اللہ کی توہین کر رہے ہو یا ابو طالب کی توہین کر رہے ہو. یہ کہہ کر لہذا بہت ہی روشن اور واضح عقیدہ اور حضرت ابو طالب کی عظمت کا باب. ایک مکے میں محافظ رسالت مآب, ایک مدینے میں محافظ مصطفیٰ. مکے میں حضرت ابو طالب نے فرمایا قم یا سیدی. بھائی ایک ہدیہ کر رہا ہوں ایک آپ کو ایسا جملہ جو سرکار دو جہاں کی زندگی کا ایک حسین باب ہے, اور حضرت ابو طالب کی زندگی کا ایک حسین روشن اور واضح پیغام ہے. اگر آپ کا بچہ سچا ہو تو ابو طالب کا پیغام یہ ہے کہ اس کی حمایت کرو. یہ مت دیکھو کہ میرا بچہ ہے, میں نے گود میں پالا ہے. اور اگر ابو طالب کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ یہ بچہ کون ہے, حضرت ابو طالب نے کہاں سے سرکار کو دشمنوں سے نہیں بچایا, اور بچا کر کہتے تھے یہ امانت ہے جسے مجھے بچانا ہے. اعلان نبوت تو سرکار 40 سال کی عمر میں کریں گے, مگر جب گود میں دیے گئے ہیں
ابو طالب علیہ السلام نے پالا انہیں. جب گود میں دیے گئے ہیں تو پھر اس وقت تو عام لوگوں کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، مگر جسے پتا تھا ان میں سے ایک نام ابو طالب کا ہے. ابو طالب کو پتا تھا یہ کون ہے، لہٰذا حفاظت کرتے تھے، جاگتے تھے جب نبی مکرم کسی سفر میں ہوتے تھے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے. وہ جانتے تھے کون ہے. مکے میں حضرت ابو طالب نے حفاظت کی، اپنے ہی گھر میں اجلاس رکھوا دیا کہ میرے گھر میں ہوگا یہ اجلاس. اور جب اجلاس شروع ہونے لگتا تھا تو ایک شخص کھڑا ہو کر بے ادبی کرتا تھا اور محفل برخاست ہو جاتی تھی. دوسرے دن پھر بلایا گیا، پھر ایسا ہی ہوا. تیسرے دن حضرت ابو طالب نے اس کا گریبان پکڑا. جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. حضرت ابو طالب نے تیسرے دن گریبان پکڑا. میں بچوں سے ایک جملہ کہہ دوں، پہلے دن لڑائی نہیں کرتے. بھائی پیغام لینا سیرت سے، پہلے دن لڑائی نہیں ہونی چاہیے، دوسرے دن بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تیسرے دن بزدلی بھی نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی پھر ہمت دکھانی ہوگی، پھر بات کرنی ہوگی. گفتگو کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، مگر گفتگو کی ایک حد ہوتی ہے، کہاں تک تمہیں سمجھائیں، پھر اس کے بعد قانون کا رستہ لیں گے. توجہ ہے. تو حضرت ابو طالب نے تیسرے دن اس کا گریبان پکڑ کے اسے زمین پر بٹھایا اور اسے بٹھاتے ہوئے نبی کی طرف دیکھ کر کہا قم یا سیدی و مولائی وقل ما شئت. اے میرے سید، اے میرے مولا، کھڑے ہو جاؤ. بڑے جگر کی بات ہے، کلمہ اور کسے کہا جاتا ہے. حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں میرے سید ہے، میرے مولا، کھڑے ہو جاؤ اور وہ بولو جو تم چاہتے ہو. اور جب تک سرکار نے پیغام توحید دے نہیں دیا اس وقت تک ابو طالب کھڑے رہے کہ کسی کی مجال ہے جو میرے بھتیجے کی طرف دیکھے. ادھر ابو طالب نے نبی کو کھڑا کر کے پہلا خطبہ دلوایا جو عقیدہ توحید کا خطبہ ہے، جو رسالت کے اعلان کا خطبہ ہے. اور ابھی وہ خطبہ مکمل نہ ہوا تھا کہ ایک 10 سالہ بچہ کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. یعنی بابا حمایت کر رہے ہیں، بیٹا ساتھ دے رہا ہے. تو اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں نے رکھنے ڈالنے تھے انہیں ابو طالب پورا نہیں لگے گے تو کون لگے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسئلہ تو کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے جس کی طرف میں نے بہرحال اشارہ کر دیا. مگر عزیزو یہ پیغام جاری رہے. قرآن کی آیات ہیں، انہیں بار بار دہرایا جائے.